السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے، مگر اہل سنت کے علماء محقق مثلاً امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر حیثمی اور امام قرطبی اور حافظ الشام ابن ناصر الدین اور حافظ شمس الدین دمشقی اور قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فترت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کو قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔
میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالی نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ اور الاشباہ والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند تعالی نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ احزاب۔ ترجمہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ علامہ ابن حجر حیثمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالی نے زندہ فرمایا،
یہاں تک کہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں تعین کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا یہ ایمان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور حضور کی حدیث کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا کے بارے میں امام سیوطی نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ اقلیل علی مدارک التنزیل جلد 2 صفحہ 10۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتصابات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا الزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے کہ جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ السلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ناظرین، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔